السلام علیکم ناظرین 7 اکتوبر 2023 کے بعد یہ واضح ہو گیا غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ اس کے بعد لاکھوں اسرائیلی غزہ سے رفح کی طرف منتقل ہوئے تاکہ اسرائیلی بمباری سے بچ سکیں، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے رفح کو حماس کا آخری گڑھ قرار دیے جانے کے بعد اسرائیل نے وہاں بھی فوج کشی کا منظر کیا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے لیے اب حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ وہاں پر موجود لوگ پہلے سے خوراک کی قلت میں ہیں۔ رفح 7 اکتوبر 2023 سے پہلے ہی غزہ کے سب سے گنجان آباد شہروں میں سے ایک تھا۔ یہاں 23 مربع میل کے اندر 2,80,000 افراد رہائش پذیر تھے۔ اب اس میں تقریباً 14 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہاں 4 مربع میل جگہ ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ محدود علاقے کے اندر اتنے لوگوں کی موجودگی میں کسی بھی زمینی یا ہوائی حملے سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ رفح پر اسرائیلی جارحیت سے سب سے بڑا خدشہ انسانی سہولیات کی فراہمی کا ہے، جس میں پہلے ہی بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اس وقت انسانی امداد کے لیے 2 بارڈر ہی کراس کرنے پڑتے ہیں۔ مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں نارویجین ریفیوجی کونسل کی کمیونیکیشن ایڈوائزر شنائلو نے ٹائم میگزین کو بتایا، اگر رفح میں لڑائی ہوئی تو اس میں امدادی کارروائیوں میں شدید رکاوٹ آئے گی۔ ایک امریکی جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اگر فلسطینی بچے حملے میں نہ مارے گئے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ عالمی سیز فائر کے ادارے رفح میں جنگ بند کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اردن کے وزیر اعظم نے جو بائیڈن کو ملاقات میں کہا کہ ہم اسرائیلی جارحیت سے ناساز ہیں، جن سے 10 لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ مزید ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ انتہا پسندوں کی بستیوں کا قیام خطے میں امن کی تباہی ثابت ہوگا۔ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ خلیل عباس جیلانی نے رفح میں اسرائیلی جارحیت اور بمباری کو بہت افسوسناک اور قوانین کے خلاف ایک سازش کہا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور رفح کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ شکریہ۔